والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین جو اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، یہ منافقین جو دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو دین پر ایمان لاتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان خبیث لوگوں سے ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو الگ کرتا ہے. یعنی مشرک، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے الخبیث، یعنی اس کے اندر ایک تو وہ دین اسلام سے دور ہے اور دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہے خباثت، یعنی وہ دین اسلام کے نفرت کرتا ہے اور دین اسلام کے ساتھ وہ دشمنی کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ دین اسلام ختم ہو جائے اور ان کا دین آ جائے. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انہی لوگوں کو میں پاک کرتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر یقین اور توکل رکھ کر ایمان لے آتے ہیں. اللہ رب العالمین ان منافقین اور مشرکین سے ان لوگوں کو پاک کرتا ہے. فرما رہے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ رب العالمین پاک کرے ان خبیث لوگوں کو، من الطیب خبیث لوگوں کو پاک کرے طیب لوگوں سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض کو بعض سے پاک کر کے فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، ان کو سب لوگوں کو جمع کر کے جو پاک لوگ ہیں، جو متقین لوگ ہیں، ان کو الگ کر دے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لے آئے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر خسارہ اٹھایا. ان لوگوں کو جمع کر کے پھر تہ بتہ کر کے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. آگے کہہ رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی دی، ان کو اللہ رب العالمین نے صحت جیسی نعمت سے نوازا، ان کو عقل دی، ان کو شعور دیا، ہر چیز ملی، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لے آتے. تو یہی ان کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے. محدثین کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لے آتے، اپنی زندگی کے اندر ان کو اللہ رب العالمین نے ہر ایک نعمت سے نوازا ہوتا ہے، تو ان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا خطرہ وہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے آتا اور پھر کل قیامت والے دن رسوا ہو کر جہنم کے اندر داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.